سب سے پہلے میں آج کے اس متبرک مہینے کے جو آمد ہوئی ہے، سب جو یہاں ہاؤس کے اندر ممبر ہیں یا باہر ہیں، جہاں تک آواز آتی ہے، سب کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اور میں ایک بہت ہی اہم نکتہ آپ کے ذریعے سے، آنریبل چیف منسٹر صاحب کے ذریعے سے مرکزی حکومت تک اور ایل جی صاحب تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہمارا ایک ساتھی معراج ملک سیفٹی ایکٹ میں بند ہے۔ سیفٹی ایکٹ کے حوالے سے قانون بالکل کلیئر ہے کہ آپ کسی بھی شخص کو ماضی کی بنیاد پر بند رکھ کے اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ یو کین ناٹ پنش اے پرسن فار ہز پاسٹ ایکٹس انڈر پی ایس اے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو کوانٹم آف پنشمنٹ ہے وہ پروپورشنیٹ ہونا چاہیے۔ جب آپ کسی آدمی کو، ہمارے ملک کے آئین میں ہے کہ جب آپ کسی آدمی کو سزا دینا چاہتے ہیں تو اس کی سزا اتنی ہونی چاہیے جتنی اس سے خطا سرزد ہوئی ہو۔ جب آپ کسی آدمی کو صرف اس لیے سزا دیتے ہیں کہ اس نے صرف اپنی گفتار کے ذریعے کوئی حد پار کی ہو، تو پھر اس کی گفتار پہ بعد میں بات آئے گی۔ پہلے بات آئے گی انسٹیٹیوشنز کے اس کریڈیبلٹی پر جو وہ پاور ایکسرسائز کرتے ہیں کسی آدمی کو پنش کرنے کے لیے۔ معاملہ اتنا ہی نہیں ہے، معاملہ دوسرا ہے کہ میں آنریبل ممبرز کی خدمت میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک بار ایک کتاب دی تھی بیگ صاحب نے، ویداز اور اپنیشود میں، انگریزی میں۔ میں اس کا ایک شلوک ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ یہ ہاؤس کی بات جو ہے یہ کہیں نہ کہیں ان تک پہنچے گی جو فیصلہ کرنے پر دسترس حاصل رکھتے ہیں۔ Forgiveness is everything۔ یہ اپنیشود ہے کہ اگر آپ معاف کرتے ہیں تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جموں کشمیر کے کئی نوجوان، بزرگ اور بچیاں اس وقت ملک کے کئی جیلوں میں بند ہیں۔ ملکی سطح پر ہم درخواست کرتے ہیں آنریبل ہوم منسٹر صاحب سے، آنریبل ایل جی صاحب سے، کہ آپ کے پاس جو اختیار اللہ نے آپ کو دیا ہے، جس منصب پر آپ بیٹھے ہیں، اس سے یہ ہاؤس یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایک اپروچ دیکھیں آپ ان کے حوالے سے جو آپ نے بند رکھے ہیں، چاہے وہ سیفٹی ایکٹ میں ہے چاہے کسی اور جرم میں ہے۔ ریاست کے پاس ایک اختیار ہوتا ہے سر، جہاں ریاست کے پاس اختیار ہے سزا دینے کا، وہاں ریاست کے پاس اختیار ہوتا ہے خطائیں معاف کرنے کا۔ آپ پیرول پر بھی چھوڑ سکتے ہیں، آپ بیل پر بھی چھوڑ سکتے ہیں، اور بیل کے بارے میں ایک واضح اصول ہے that bail is nothing but to keep a person in the custody of his family or certain persons، اور ضمانت ان سے لے لیں، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو مانیٹر کریں۔ لیکن جموں کشمیر کے جو اس وقت اس جو صورتحال ہے، اس میں ایک بہت بڑا قدم ہوگا اگر آنریبل ہوم منسٹر صاحب اور آنریبل ایل جی صاحب اس کی طرف توجہ مرکوز کریں۔ میرا دوسرا جو پوائنٹ ہے سر، پرسوں ہمارے پنڈت بھائیوں کا بڑا دن تھا اور مجھے ایک انہوں نے دعوت کی تھی، میں وہاں گیا، ان کو میں نے دیکھا کہ عام جو کشمیری پنڈت ہے وہ کتنی میزریبل لائف میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں آنریبل چیف منسٹر صاحب سے کہ یہاں ہاؤس کمیٹی بنے، آل پارٹیز کمیٹی بنے، ایک ملکی سطح پر بھی ہم جا کر اپنے اس بکھری ہوئے سماج سے ملیں۔ یہ ہماری سماج کا ہی نہیں بلکہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے۔ کیا مقصد ہے اگر ہم لیجسلیچرز یہاں سب کی نمائندگی کریں گے لیکن جو ہمارا بچھڑا ہوا سماج ہے ہم ان کو تلاش نہیں کریں گے اور ان تک نہیں پہنچیں گے، ان کے مسائل کو نہیں دیکھیں گے۔ کئی ان میں سے ایسے بزرگ ہیں جو آج بھی دلی میں برف کی بات کرتے ہیں۔ ہم جائیں اور دیکھیں کہ یہ جو ہماری کمیونٹی کا ایک لازمی جز ہے، اس کی اس وقت کیا حال ہے، کس حالت میں یہ عام کشمیری پنڈت زندگی بسر کرتا ہے، ہمیں ان تک پہنچنا ہے۔ میں تیسری ایک ریکویسٹ آنریبل چیف منسٹر صاحب سے کرتا ہوں، سر ایک ایشورڈ قسم کی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن مل رہی ہے اور ایڈمنسٹریٹو ریپرزنٹیشن مل رہی ہے ہر ایک کمیونٹی کو، لیکن ایک کمیونٹی ہے جن کو شیخ محمد عبداللہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اس کے بعد ان کو آپ دیکھیں ایشورڈ ریپرزنٹیشن ان کو نہیں ہے، اور وہ ہے ہماری سردار کمیونٹی۔ میں آنریبل چیف منسٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں، آپ کا جو ویژن آپ کا ہے، مجھے امید ہے کہ اس میں سردار کمیونٹی کے بارے میں یہ ہاؤس بھی اور ایز لیڈر آف دی ہاؤس بھی آپ ایک سنگ میل قدم اٹھائیں گے، اور وہ یہ ہوگا کہ ایک پہل کرتے ہوئے جو ہماری سردار کمیونٹی ہے ان کا ایک بورڈ تشکیل دیا جائے، جس طرح پہاڑیوں کا ڈیولپمنٹ بورڈ ہے، گجر ڈیولپمنٹ بورڈ ہے،
باقیوں کے ڈیولپمنٹ بورڈ ہیں، اس طرح ہمارے سرداروں کا بھی ایک ڈیولپمنٹ بورڈ ہونا چاہیے، اور یہ اس سمت میں پہلی ایک ہوگی. اور اس کے بعد اگر باقی قوموں کو ایک ایشورڈ ریپرزنٹیشن مل رہی ہے، اب 4 یا 5 اسمبلی ممبرز یہاں آ رہے ہیں جو نامینیشن پہ ہوں گے، اگر ان میں ایک سردار بھی ہوگا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اسی طرح میرے جو بڑے ایشوز ہیں، میں شکر گزار ہوں آنریبل ہیلتھ منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے آنریبل چیف منسٹر صاحب کی ڈائریکشنز پر بارہمولہ کی طرف خاص توجہ دی ہے. میں ان کا مشکور ہوں. آنریبل ڈپٹی سی ایم صاحب کا مشکور ہوں، پی ایچ ای منسٹر کا، ایگریکلچر منسٹر کا. ہمارے سپورٹس منسٹر کی کل گرانٹس ہیں، انہوں نے مجھے آن دی ہاؤس آف دی فلور ایشور کیا ہے کہ یہ کچھ میری کانسٹیچوئنسی میں کریں گے. مجھے امید ہے جو انہوں نے ایشورنس دی ہے اس پر بھی یہ کام کریں گے. میں نے ایک ریپرزنٹیشن آنریبل چیف منسٹر صاحب کو دی ہے بار ایسوسیشن بارہمولہ کی طرف سے، ان کی پریزیڈنٹ نیلوفر صاحبہ ہیں، انہوں نے مجھ تک پہنچائی تھی، میں نے وہ آنریبل چیف منسٹر صاحب تک پہنچائی ہے کہ ان کی لینڈ کا مسئلہ ہے ریونیو میں، جہاں وہ ہائی کورٹ، جہاں وہ بارہمولہ کا ڈسٹرکٹ کورٹ بنانا چاہتے ہیں، اس میں مجھے ان کی ضرورت ہے. سر، جہاں تک بارہمولہ قصبے کا تعلق ہے، بارہمولہ قصبہ ایک باؤل کی طرح ہے. ہمارے پاس زمین بہت کم ہے، لیکن پلگرم ٹورزم کا ہمارے پاس بڑا پوٹینشیل ہے. وہاں ہمارے ہاں جانباز رحمۃ اللہ علیہ ان کی زیارت ہے خانپور میں، وہاں پر اس کے اپوزٹ چھٹی پادشاہی ہے، سرداروں کا ایک بہت بڑا وہاں ہے گردوارہ شریف ہے. وہیں اس کے ساتھ میں ایک لیجنڈ ہے کہ شری رام چندر جی آئے تھے وہاں. اس جگہ کو کہتے ہیں، آنریبل اسپیکر سر، میں نوٹس میں لانا چاہتا ہوں آنریبل چیف منسٹر صاحب کی کہ ایک لیجنڈ یہ ہے کہ شری رام اپنی جب یاترا پہ نکلے تو وہ بارہمولہ کی ایک جگہ ہے، اس کو گوسن ٹینگ کہتے ہیں. وہاں پہاڑی کے اوپر 7 چشمے ہیں. مجھے اس وقت ان میں سے کچھ کے نام یاد ہیں. ان 7 چشموں کو ایک کا رام کنڈ، سیتا کنڈ، لکشمن کنڈ، اور پھر ایک بہت بڑا پتھر ہے، اس پہ یہ کہتے ہیں ہنومان جی بیٹھے ہیں، ان کا نشان بھی وہاں ہے. تو اس کو اگر آپ پلگرم ٹورزم پر لائیں گے اور بارہمولہ کو ہیریٹیج ٹاؤن اگر آپ ڈکلیئر کریں گے، کیونکہ جو تقسیم ہوئی اس کی وجہ سے جو بارہمولہ قصبے کو نقصان پہنچا ہے سر، اس کی تلافی ممکن نہیں ہے. میں نے پرسوں بھی ایک پریس والے سے کہا، پھر اس نے وہ بعد میں ایک کلپ چلائی، میں نے یہ کہا اس کو کہ بارہمولہ کے لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا ہے، انہوں نے عمر عبداللہ صاحب کو ووٹ دیا ہے. میری عمر عبداللہ صاحب سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو بارہمولہ قصبے کے لوگ ہیں، ان کے بے شمار معاملات ہیں. وہاں ہماری ایک شیخ برادری ہے، اور جو یہ ہماری شیخ برادری ہے پورے جموں کشمیر کے اندر ماضی سے لے کر آج تک انہوں نے ہمارے جتنی بھی ہمارے مسائل تھے، وہ مسائل جہاں ہم خود جانا بھی پسند نہیں کریں گے، وہ اس کو ڈیل کرتے رہے ہیں. ان کی کالونی کا مسئلہ ہے، ان کی ریہیبلیٹیشن کا مسئلہ ہے، کس طرح سے آپ ٹاؤن کو خوبصورت بنا سکتے ہیں. اس کے لیے میں نے آلریڈی آنریبل سی ایم صاحب کو پری بجٹ میں ایک یہ دیا ہے، پورا بریف بھی کیا ہے، ایک نوٹ بھی میں نے سبمٹ کیا ہے. تو میری گزارشات جو ہیں وہ منجمد ہو کے صرف اس چیز پر آ جاتی ہیں کہ سکھوں کے حوالے سے، پنڈتوں کے حوالے سے، جو ڈیٹنیز ہیں ان کے حوالے سے، اور خاص کر مہراج ملک کے حوالے سے ہم لوگوں کو اور اس ریاست کو ایک کلیدی رول ادا کرنا ہوگا. اور مجھے امید ہے کہ جو یہ جو ہم نے ریکویسٹ کی ہے آنریبل ایل جی صاحب سے کہ ایک لینینٹ ویو لے لیں مہراج ملک کے حوالے سے، مجھے امید ہے کہ اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نظر آئے گی اور انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے. بہت بہت شکریہ.